اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جب مہنگائی اوور آل ہے تو اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے. ظاہر ہے کہ حکومت تو اپنی توجیہات پیش کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس وجہ سے یہ ہوا, اس وجہ سے یہ ہوا, اس وجہ سے یہ ہوا, یہ ہوا. لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہے اس وقت؟ واحد جو اپوزیشن ہے, ہم قومی اسمبلی والی راجہ ریاض صاحب والی کی بات نہیں کر رہے, وہ اکلوتی اپوزیشن ہے اور وہ ایک نیکسٹ لیول چیز ہے جس کا ہم نے مظاہرہ بلوچستان اسمبلی میں دیکھا تھا کہ وہاں پر یار محمد رند صاحب تھے تو وہ اکلوتے اپوزیشن لیڈر تھے. اب سچویشن ہے یہاں پر مجھے تو راجہ ریاض صاحب کی وہ فوٹیج یاد آ گئی جب وہ خود مووی ڈیسک پہ جا رہے تھے شہباز شریف صاحب کی تقریر پہ. آپ یہ دیکھیں کتنی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ اچھی اگر کوئی اسپیچ ہو تو. لیکن بہرحال مذاق اپنی جگہ, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب نے گزشتہ روز لوگوں کو کال دی تھی رات 9 بجے کی, اور یہ کال انہوں نے پہلے سے دے رکھی تھی کہ بھائی رات 9 بجے سارے کے سارے مہنگائی کے خلاف نکلیں. اور ملک گیر بڑا جو ہے وہ ہم نے عوامی اجتماع دیکھا. مدی آپ نے بھی دیکھا بڑا اجتماع سب پورے ملک میں, دیور نمبرز. دیکھیں نمبرز تو ایسا نہیں ممکن شیئر کر سکتے, بٹ لوگوں کے جمع غفیر تو موجود تھا, اور مختلف شہروں میں جہاں پر عمران خان صاحب کے جو خطاب ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا, وہاں پر ان کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے. اچھا, یوزلی جلسوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جلسوں میں آپ کو دور سے نظر تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کی آواز نہیں آ رہی ہوتی. لیکن اس میں تھوڑی بہت یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو آواز, کیونکہ اچھے ایمپلیفائر کا اگر آپ نے ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کیا ہو تو ہر بندہ سن سکتا ہے. لبرٹی چوک ہم نے دیکھا, ویسے بھی جب بھی عمران خان صاحب نے کال دیے تو وہاں پہ لوگ موجود لاہوری جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں. لبرٹی چوک پہ کافی زیادہ رش تھا, کل شہر قائدین پہ کافی زیادہ رش تھے, اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ کراچی اور لاہور میں بلکہ پشاور میں بھی صورتحال تھی, کوئٹہ میں بھی ہی صورتحال تھی کہ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. ایکسپو سینٹر کی سائٹ پہ تھا تو وہاں سے آتے ہوئے مجھے جب تک میں آیا تو اس وقت تک رش نہیں تھا. کل آپ کو پتہ ہے وہ ایک وہاں پر ایک کار شو یا اس طرح کا کچھ چل رہا تھا تو آئی وینٹ دیئر, تو یہ ہے مطلب, لیکن اتنا اس وقت نہیں تھا, لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اچھا جی, مہنگائی کے خلاف انہوں نے احتجاج کرنے کے لیے لوگوں کو کال دی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ مومنٹم بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میں اگر کال دوں گا تو لوگ کتنے نکلیں گے, کیا حساب کتاب ہوگا, ساری چیزیں. مزدوروں کی کنونشن سے بھی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا, تو بھی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں جب. تو عمران خان صاحب کس جگہ تھے؟ وہ ویڈیو لنک, اچھا وہ گھر پہ تھے یا اپنے آفس میں ہوں گے, تو وہاں سے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. چلیں ٹھیک ہے, کنوینئنٹ ہے کہ وہاں سے سارے لوگوں تک ان کی ریچ بھی چوہان صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ افغانستان میں کسی کوچی نامی شخص کو جو ہے نا ان کی سپاری دے دی گئی ہے. تو اب سارے خطاب ویڈیو لنک سے ہوں گے. You never know. بہرحال عمران خان صاحب اس چیز کو دیکھیں گے, لیکن باقی سارا چکر یہ ہے کہ حکومت کو اگر اس طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. اگر کسی اس طرح کے خدا نخواستہ اس معاملے کی اطلاع اگر فیاض الحسن چوہان کو پہنچ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہماری ایجنسیز کو بھی پہنچ سکتی ہے. تو they should do something about it because ان کو نام بھی معلوم ہے. ان کو نام بھی معلوم ہے. تو اب یہ ہے کہ بھائی ہمارے جو ادارے, ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے. تو عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا, اس کا کچھ حصہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. ایک سازش ہوئی امریکہ سے, ایک سازش جس سے یہاں میر جعفر اور میر صادق انہوں ان کے ساتھ ملے. اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہماری گورنمنٹ گرانے کا. اس سے جو سیاست کے اندر جو ملک کے اندر سیاسی ماحول تھا وہ غیر یقینی ہو گیا. اس کا افیکٹ پڑا معیشت کے اوپر. میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں, لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے, میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج, وہ ہم کریں گے, اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, الیکشنز نہیں, صاف اور شفاف الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا. ہم جب معاشرے میں ناانصافی دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آواز بلند کریں, کیونکہ مجھے خوف ہے کہ یہ جو ابھی قیمتیں بڑھی ہیں یہ یہاں رکیں گے نہیں. جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہیں, اور جو پھر اس کا جو متاثر ہوگا اس سے وہ ہمارا سارا نچلا طبقہ, ہمارا سفید پوش, ہمارا تنخواہ دار, خاص طور پہ ہمارے کسان, کیونکہ ان کو یہ بڑا متاثر کرے گا یہ جو خاص طور پہ جو ڈیزل اور بجلی کی قیمت اوپر گئی ہیں. سارے پاکستانیوں کا یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا
کہ جب سے یہ عدم اعتماد ہوئی ہے اس کے بعد یہ ملک کے اندر یہ کیا طوفان آ گیا. جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے 84 روپیہ لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی, 110 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. سوال ایک یہ ہے کہ یہ ایک دم اتنی مہنگائی کیوں کی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ تو 2 مہینے سے ہیں, ہم 2.5 سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. کیا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا یہ قیمتیں بڑھانے کا؟ اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف خاور گھمن صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ خاور گھمن صاحب آپ کا اپنی باخبر سویرا کو وقت دیا. ویری گڈ مارننگ ایز ویل. خاور, یہ کہیے گا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جنہوں نے پاکستان میں ابھی تحریک لے کے چلے ہیں اور اس کے بعد ہر شہر شہر جا کے وہ احتجاج کریں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد کال بھی دیں گے کہ ہم نے کب اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہے. اور کل جو ہم نے دیکھا, کل بھی جو انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی یہی بات کی. سو ہم اب سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ڈیٹ کب آئے گی کہ جب وہ اعلان کریں گے کہ ہم اس دن اسپیسیفک جو ڈے ہے وہ جائیں گے اسلام آباد. کوئی اسپیسیفک چیز ہے جس کا وہ انتظار کریں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ مدیحہ اور اشفاق. دیکھیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ عمران خان صاحب کب یہ کال دیں گے اور کب وہ اپنا اگلا جولائی عمل ہے خاص طور پر لانگ مارچ کا, اس کا بتائیں گے. لیکن جو زمینی حقائق ہے ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی زمینی حقیقت جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیاسی عدم استحکام. وفاق ہو, اسلام آباد ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, کے پی اور سندھ میں تھوڑے سے حالات بہتر ہیں, لیکن پورے ملک کے اندر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی رہنما ہیں, وہ ایک دوسرے کی قانونی اور آئینی حیثیت ماننے سے انکاری ہیں. حقیقت نمبر 2 کیا ہے؟ اس وقت جو ملک ہے اس میں شدید جو ہے مندی کا رجحان ہے. تیل, بجلی, گیس کی قیمتوں کی وجہ سے جس طرح کا جو مہنگائی کا طوفان اس وقت پورے ملک کے اندر بڑھتا ہے سب کے سامنے ہے, میں اور آپ سارے برداشت کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اگلا سوال آپ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام جو مسائل اس وقت سامنے ہیں ہمارے ملک کے اندر, اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار کافی اس حوالے سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور واحد حل ایک ہی ہے اس ملک کے اندر. واحد حل یہ ہے کہ ملک کو ایک جو غیر متنازع الیکشن کمیشن کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے جایا جائے, اور عوام جو پاکستانی عوام ہے وہ جس بھی سیاسی جماعت کو, وہ جو مریم نواز صاحبہ ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, یا پھر جو ہیں عمران خان صاحب ہوں, جن کو وہ ووٹ دیں, وہ آئیں ایک جو اچھی مستحکم حکومت قائم ہو. صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر چکر جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلا, کیونکہ ہم نے پہلے جب گفتگو سنی تھی انہوں نے کہا کہ جی 25 تاریخ کو جو بھی نمبر سامنے آئے تھے, ظاہر ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ نے زیادہ بہتر طور پر دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, تو جتنے بھی نمبرز آئے تھے اس کے بعد انہوں نے 6 دن کیا کہا کہ جی اگلے 5 سے 6 دن بعد میں دوبارہ نکلوں گا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ چونکہ بجٹ جو ہے وہ کوئی عبوری حکومت پیش یا پاس نہیں کروا سکتی, تو چلیں بجٹ ان کو پیش کرنے دیتے ہیں, آگے جون کے اینڈ میں یہ بس ہو جائے گا. شیخ صاحب ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں کہتے رہے. تو اس حکومت کو اگر ان کی خیال میں اگر ہٹانا ہے, فریش الیکشنز کروانے ہیں, کیونکہ وہ تو تیار نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ ڈالا جائے. عوامی دباؤ کس طرح سے ڈالا جائے گا کہ لانگ مارچ کیا جائے گا, لوگ وہاں پر پہنچیں گے, دھرنا دے کے بیٹھیں گے, اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کال نہیں دی جاتی. یہ کب ہوگا؟ دیکھیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں, ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے سامنے بھی ایک لائے عمل ہے. پہلا جو لانگ مارچ ہوا اسلام آباد کے اندر ہم موجود تھے, اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب یا ان کی جو لیڈران ہے اس سے نکلے نہیں ہیں, کچھ زیادہ تعداد کے اندر لوگ باہر نہیں آئے اور خان صاحب آئے, اسلام آباد سے ہو کے چلے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس دن اسلام آباد کے اندر جو حالات و واقعات تھے, خاص طور پر پنجاب کے اندر, چونکہ آپ لوگ تو کراچی ہیں, پنجاب کے اندر جس طرح کا لاٹھی چارج ہوا اور جس طرح کا رانا ثناءاللہ صاحب نے پھینٹا لگایا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اشفاق, دیکھیں سیاستدان جو ہیں ان کے بیانات یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو یہ جو موجودہ اس وقت جو لڑائی جھگڑا جاری ہے اور خاص طور پر جو سیاسی تناؤ اس وقت موجود ہے, اس کا کسی نہ کسی سطح کے اوپر تو حل آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. عمران خان ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. یہ حل کون ڈھونڈے گا خاور, آپ یا میں ڈھونڈیں گے؟ یہ حل کون ڈھونڈے گا؟
میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں اس وقت جو واحد جو غیر متنازع جو ادارہ ہے جس کے زیر اثر اور جس کی رہنمائی میں ملک کو کسی حل کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آلریڈی آپ کو پتا ہے ایک سو موٹر لے چکا ہوا ہے. سپریم کورٹ آلریڈی پچھلے ہفتے جو آبزرویشن آئی ہیں کہ پارلیمان ایک یک طرفہ پارلیمان ہے, پارلیمان کے اندر اپوزیشن موجود نہیں ہے, پارلیمان کے ذریعے جو قانون سازی ہو رہی ہے نیب کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور باقی جو مختلف اس وقت ترامیم ہو رہی ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ وہ بھی جائیں, اتنے امپورٹنٹ بل وہاں پہ پاس ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی وہاں پہ حاضری کو میک شور کریں تاکہ بھائی ورنہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی استحکام نہیں ہے تو اس میں ان کا بھی تو ایک طریقے سے پارٹ ہے, تو دے شوڈ آلسو گو. تھینک یو جی ہمارے ساتھ. جی خاور کمپلیٹ کر لیجیے. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو عدم اعتماد ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کے درمیان, ہم نے پچھلے 3 سال یا 10 مہینے جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, آپ نے پاکستان کے شہر کریے ہر جگہ پہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوس دیکھے, مولانا صاحب کے دھرنے دیکھے. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی. کیا ڈیمانڈ تھی؟ کہ جو موجودہ جو اسمبلیاں ہیں وہ جو ہے ریگڈ الیکشن کے ذریعے معرض وجود میں آئے, لہٰذا ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب انہوں نے اپنے جو گول پوسٹ ہیں دونوں طرف نے چینج کر لیے ہیں. سب نے چینج کر لی ہیں, وہ سب نے چینج کر لی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب پہلے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کیونکہ جب ان کی حکومت تھی, پھر جب وہ حکومت سے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے وہ نقطہ نظر چینج ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک روایت تھوڑی سی دیکھی ہے خاور بھائی کہ جب کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے یا کہیں سے بیان آپ کے حق میں آتا ہے تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ غیر متنازع نہیں ہے. یہ تمام سیاستدانوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ حق میں فیصلہ کرے گی, کہیں گے جی واہ واہ, نہیں کرے گی تو پھر اس کے اوپر بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر سپریم کورٹ کو متنازع بنا دیتے ہیں, پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ اہم اداروں کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. بہت شکریہ جی. خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود ہے. دیکھیں سفر کون کرتا ہے؟ میں, خاور, ہم جیسے لوگ اور جو ہماری عوام ہے ہم لوگ سفر کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ خاور گھومن ایک بات بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بھائی فریش الیکشنز ہونے چاہیے. مریم نواز نے بھی آ کے کہا کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن بھائی وہ کروائے گا کون؟ اب یہ معاملہ آپ کی انا پہ تو ملک نہیں چل سکتا. میری بات سنیں, جب آپ مجھے یہ بتائیں ستی صاحب, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ان سے بار بار سینسس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا, تو سینسس کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ سینسس ہونے چاہیے تھے, بلکہ ای وی ایمز کے اوپر زیادہ بات ہو رہی تھی, سینسس کے اوپر کم ہو رہی تھی. مجھے آپ یہ بتائیں سینسس اگر آپ کروائیں گے اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے, 6 to 7 months. بلکہ ٹوٹل یہ سارا الیکٹورل ریفارمز اور اس کے حوالے سے اس وقت کہا گیا تھا کہ بھائی یہ 18 مہینے رہ گئے, وی ریممبر, even you were not prepared for the elections. So آپ کو چاہیے تھا کہ وہ کر کے جاتے, اور پھر کیا ہوتا ہے جی آپ میں ہم سب عوام جو ہے نا ہم بڑا پستے ہیں بس, اور عوام اب بھی پس رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت, مرکز میں نون لیگ کی مخلوط حکومت, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت, اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں پیپلز پارٹی کی, اور بلوچستان کا تو سب کو پتہ ہی ہے. تو پس کون رہا ہے؟ عوام. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.